کہ اتنا خوف ہے کہ کافر حملہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، اس کے باوجود نماز نہیں چھوڑی، نماز کی حیت تبدیل کر دی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم سفر کرو، فی الارض زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ کہ تم قصر کرو نماز میں، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایک فتنے میں ڈال دے گا تم کو کافر، ان الکافرین، بے شک کافر لوگ، کانوا لکم عدوا مبینا، ہیں تمہارے واضح دشمن۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، بس تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ کہ تم نماز میں قصر کرو۔ اب یہاں سے قصر کی نماز کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ جو نماز قصر ہے، نماز قصر سفری نماز جسے کہا جاتا ہے، جب انسان گھر سے سفر کے لیے نکلتا ہے، اور سفر بھی شرعی ہونا چاہیے۔ شرعی سفر کتنا ہوتا ہے؟ 48 میل، 3 دن کا سفر ہو، مطلب 3 منزلیں ہوا کرتی تھی وہ، اور گویا کتنی بنتی ہے وہ 48 میل بنتا ہے، اور 48 میل اگر اس کو کلومیٹر کے اندر اس کو تقسیم کریں تو تقریباً 78 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے۔ 78 کلومیٹر اس میں سفر کرنا، اس سے کم نہ ہو۔ کتنا سفر کرنا ہو؟ 78 کلومیٹر تقریباً اس سے سفر کرنا ہو۔ پھر رستے میں اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے نکلنے کے ساتھ ہی وہ مسافر شمار ہو جائے گا۔ اب جب تک اپنے گاؤں کے اندر دوبارہ واپس نہیں آتا ہے، یعنی گاؤں کی حدود کے اندر واپس نہیں آتا، اس وقت تک جتنی نمازیں درمیان میں آئیں گی تو وہ قصر ہی کرے گا۔ اور قصر کیا ہوتی ہے؟ آدھی نماز۔ قصر مطلب نماز آدھی، تو عشاء کی ہو گئی، ظہر کی ہوگی، عصر کی ہوگی، کیونکہ مغرب کی اور فجر کی تو مغرب کی 3 ہی پڑھی جائیں گی، فجر کی 2 ہی پڑھی جائیں گی۔ باقی جو 3 نمازیں رہ گئی ہیں، عصر، ظہر اور عشاء، یہ 3 نمازیں جو ہیں ان کو آدھا آدھا پڑھنا، یعنی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اب یہاں پہ پھر علماء کا اختلاف ہے کہ اس کو 2 پڑھنا، یعنی قصر کرنا واجب ہے کہ مستحب ہے، کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں، ایسا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو احناف ہیں ان کے ہاں یہ واجب ہے قصر کرنا، کیونکہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اور رخصت کے اوپر عمل کرنا، تو اللہ نے ایک ڈھیل دی ہے، ابھی اس کے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے آپ کے لیے تحفہ ہے، ایک ڈھیل ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تو یہ واجب ہے وہاں پہ قصر کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعت والی نماز تھی، اس نے وہ قصر کرنی تھی، اس نے کہا نہیں میں تو پوری پڑھوں گا۔ اب جو درمیان والا قاعدہ ہے نا، درمیان والا جو قاعدہ ہے، یہ 2 قاعدے ہوتے ہیں نماز میں، یعنی تشہد جو ہوتا ہے اس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، بیٹھنا دوسری رکعت کے بعد اور چوتھی رکعت کے بعد۔ اب جو دوسرا یعنی دوسری رکعت کے بعد والا قاعدہ، یعنی پہلا قاعدہ جو ہے، اگر وہ نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا، اگر عام 4 رکعت پڑھ رہا، مثال کے طور پہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت پڑھ رہا ہے، درمیان والا قاعدہ بھول کے اٹھ گیا، اب جب کھڑا ہو گیا تو پھر واپس نہیں آیا جاتا ہوتا، یہیں پہ کھڑے کھڑے پھر 2 رکعت پوری کر کے آخر میں سجدہ صاحب کرے تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان سفر میں گیا ہوا ہے، اس نے کہا میں تو پوری پڑھوں گا، اب اس نے پوری پڑھنا شروع کر دی، اب درمیان والا قاعدہ بھول کے اٹھ گیا، اس نے درمیان والا قاعدہ نہیں پڑھا، وہ ایسے ہی اٹھ گیا سیدھا تیسری رکعت کے لیے۔ اب علماء جو احناف ہوتا ہے تو اس کی نماز ہوگی نہیں، کیونکہ فرض چھوٹ گیا ہے، اس کے اوپر 2 رکعت فرض ہو چکی تھی، اب پہلی رکعت میں اس کے لیے بیٹھنا کیا تھا؟ فرض تھا، پہلی یعنی 2 رکعتوں کے بعد پہلی دفعہ بیٹھنا اس کے لیے کیا تھا؟ فرض تھا، اور فرض اس نے چھوڑ دیا، کھڑا ہو گیا، اب چاہے جو مرضی پڑھتا رہے، جب فرض چھوٹ جائے پھر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے احناف کے نتیجے۔ باقی علماء کچھ جو ہے نا وہ رخصت دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھ لو، ٹھیک ہے نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ وتر پورے پڑھنے ہیں، وہ وتر ضروری ہے۔ وتر اگر یعنی عشاء کی نماز کے ساتھ 2 رکعت عشاء کی ہو جائیں گی، 3 وتر ہوتے ہیں، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، وتر نہ آدھے ہوتے ہیں نہ چھوٹتے ہیں، وتر ضروری ہے پڑھنے کے لیے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ،
اور جب تم سفر کرو زمین میں فلیس علیکم جناح، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تقصروا من الصلاۃ، یہ کہ تم قصر کرو نماز میں، یعنی آدھا کر لو، کم کر لو نماز کو۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں کافر فتنے میں ڈال دیں گے۔ یہ نماز خوف کا آگے حکم بیان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے تھا نماز قصر کا، سفری نماز کا، اب آگے خوف والی نماز کا حکم ہے۔ اگر تمہیں خوف ہو، اگر ہم نماز پڑھنے مشغول ہو گئے تو کافر حملہ کر دے گا، اگر میں ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو خوف ہے نماز میں۔ تو نماز خوف جو ہوتی ہے اس میں نہ تو قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہوتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے انسان، اس میں بچاؤ بھی تو کرنا ہے اپنا، اب چلتا پھرتا بھی رہتا ہے، قبلہ کی طرف منہ ہو چاہے نہ ہو، اور چلنا پھرنا بھی اس میں کیا ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ ان نماز قصر اور نماز خوف میں بڑا فرق ہے۔ نماز خوف عام نماز سے ہٹ کے ہے۔ نماز خوف صرف یہ ہے، یہاں دیکھیں نماز یہ بتانے کا مقصد یہ ہے نماز خوف کا، کہ اتنا خوف ہے کہ کافر حملہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، اس کے باوجود نماز نہیں چھوڑی، نماز کی حیت تبدیل کر دی ہے۔ نماز کی اہمیت دیکھیں، نماز کی آپ نماز چھٹوائی نہیں، ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں، نہیں یہ نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہا ہے، نماز کا طریقہ ہی بدل دیا۔ ویسے تو عام حالات میں اگر انسان چلے پھرے گا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، قبلے کی طرف سے سینہ پھر گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن نماز خوف میں ایسا نہیں ہے، سینہ پھر بھی جائے قبلے کی طرف سے، منہ دوسری طرف بھی ہو جائے، بالکل الٹ ہو جائے تو نماز ٹوٹتی اس میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نماز کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے، خوف ہونے کے باوجود نماز نہیں چھوڑنی ہے، آدھی کر لو۔ اور دوسرے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ہے قبلے کی طرف سے چاہے پھر جاؤ، چل پھر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، وہ نماز ہو جائے گی۔ اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ان خفتم، نہیں عام طور پہ جہاں پہ خوف ہے انسان کو، جنگل میں ہے، کہیں پہ کسی درندے کا خطرہ ہے، اس کو نماز خوف کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ اپنی جان جانے کا خطرہ ہے، اگر سیدھا منہ کر کے کھڑا رہا، اس کو نماز خوف کہیں گے۔ جنگ کے دوران ہو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی جنگل میں ہے، وہاں پہ کسی دشمن کا خطرہ ہے، یا دشمنی والا بندہ ہے، یا کوئی جنگل میں کسی درندے کا خطرہ ہے کہ اس طرح منہ کر کے پڑی، درندے پیچھے سے آ سکتے ہیں، قبلہ دوسری طرف ہے، پھر وہاں بھی نماز خوف پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن جو یہاں پہ ہے، جو حکم چل رہا ہے یہاں پہ جنگ والا حکم ہے کہ جنگ کے دوران اگر نماز پڑھنے کا وقت آ گیا تو پھر کیسے پڑھیں گے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر فتنے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ تمہارے دشمن ہے وہ، دشمن سے انسان کو ہر وقت خوف لگا رہتا ہے، وہ فتنے میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ پاک سے